الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان بزرگان ملت، ایک مسلمان کے لیے فرائض، واجبات اور اس کے ذمے جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ادا کر دینے کے بعد اللہ جل جلالہ و من والہ کی جانب سے بندوں کی آسانی کے لیے اور بندوں کو ان کے نامہ اعمال میں اضافے کے لیے چند ایسی آسان چیزیں، آسان باتیں، آسان عمل بتلائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور آپ کے وہ اعمال عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں گے. گزشتہ ہفتے چند ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کی گئی تھی جن کا تعلق آدمی کی سوچ سے ہے، اس کے دھیان سے ہے، اس کی نیت سے ہے. انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ذرا سا دھیان دینے پر، اپنی نیت درست کرنے پر، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ کو صحیح سمت میں لانے پر اسے نیکی مل رہی ہے. اس کا ہر عمل، چاہے وہ دنیا کا ہو، دین کا ہو، ذاتی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اس کی زندگی کا ہر عمل نیکی بن سکتا ہے اگر وہ دھیان کو، نیت کو، سوچ کو درست کر لے. آج کی اس مجلس میں ہم ان آسان نیکیوں کی بابت چند باتیں سنیں گے جن کا تعلق زبان سے ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں زبان سے ادا ہونے والی. زبان پر آپ تھوڑا سا حرکت دو، اس کو تھوڑی سی تکلیف دو، اور اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب کی لائن سے اضافہ کرو. اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دعا، اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو وہ کتنا بھی بڑا سخی ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گے. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ ایک مستقل عبادت ہے. یعنی دعا خواہ اپنی ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لیے کی جائے اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، اس کا وہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور جتنی زیادہ دعا مانگی جائے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بڑھتا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف تندرستی اور ضرورت کے وقت مانگا جائے، بلکہ آدمی اپنی فراخی، اپنے کشادگی کے دنوں میں بھی، مسرت کے دنوں میں بھی مانگ سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تندرستیوں کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت میں کثرت سے دعا کیا کرے. جامع الاصول میں ترمذی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں ہیں جو مختلف ہوا کرتی ہیں، بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے جس کو بندہ مانگ رہا ہے، اور بعض مرتبہ بندے کی مصلحت پر نظر کرتے ہوئے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ بشری تقاضے میں مانگ رہا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کے بارے میں خبر نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے اس کے لیے مضر ہوگا، اس لیے وہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر بدل دنیا میں یا آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ 3 فائدے دعا مانگنے کے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ نہ بھی ملے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا۔ ہر دعا پر ثواب ملتا ہے۔ دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب اس میں داخل ہیں کہ آدمی باوضو رہے، مصلی پر رہے، قبلہ الو رہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، پھر مانگے، یہ آداب ہیں۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ان آداب کی رعایت کے بغیر بھی مانگا جائے تو وہ دعا ثواب کا باعث ہوگی اور وہ دعا نیکی دلانے کا باعث ہوگی۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک بہت آپ بڑی چیز ہے، بڑا پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے تو مانگ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو سکتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی اس چھوٹی سی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ کوئی معمولی سے معمولی تکلیف بھی ہو تو اس کے ازالے کے لیے اللہ سے رجوع ہوا جائے، اللہ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح ایک بچہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا ادنا کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے بہت جلد اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا اور یہ ترقی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اب دعاؤں میں بھی مسنون دعائیں، یوں تو ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات، مختلف مواقع پر خاص دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلا نیند سے بیدار ہو کر ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، دودھ پینے سے پہلے کی دعا، آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا، ملاقات میں آپس میں ایک دوسرے ملاقات ہو رہی ہے اس کی دعا۔ ہر دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں، بستر پر بندہ پہنچ رہا ہے سونے سے پہلے وہ کیا عمل اس کو کرنا چاہیے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے جس سے کسی بھی شر سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ مسنون دعاؤں کا ایک سلسلہ تھا، 10 جس کے جمعہ الحمدللہ ہمارے ہوئے جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، کہ الگ الگ مواقع کی دعائیں آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی تھی۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ آدمی ان کی طرف توجہ دے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں، ان موقع کی دعاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یاد بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان دعاؤں کو یاد کرائیں۔ بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں مسنون دعاؤں کی، آپ ان کو خرید کر یاد کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، یا جیسے کہ بھی بتایا گیا کہ الگ الگ مواقع کی دعائیں آپ حضرات کو وہ پیش کی گئی تھی، ان کو بھی آپ سن کر یاد کر سکتے ہیں، یاد کرا سکتے ہیں۔ ایک اور عمل ہوتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا، کہ جہاں بندہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنے دوسرے اعزاء، قریب، دوست، احباب، عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگتا رہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت آئی حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی واپسی میں اس سے بھلا ملے،
تم جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھلا تم کو عطا فرمائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. لہٰذا جب کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, کوئی ضرورت اس کو پیش آ گئی ہے, تو اس کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے. آج ایک رواج بڑھ گیا ہے, بہت اچھا ہے لیکن ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دعا میں یاد رکھنا. یہ جو جملہ ہے یہاں تک ہماری بات ختم ہو جاتی ہے کہ دعا میں یاد رکھنا. کوئی کسی کو یاد رکھتا نہیں, کوئی کسی کے لیے دعا کرتا نہیں. کرنا چاہیے. جب کوئی درخواست آپ سے کر رہا ہے یا آپ کسی سے درخواست کر رہے ہیں, تو ایک اگر سلسلہ چلے گا کہ واقعتاً یہ جو درخواست کی جا رہی ہے اس کو اگر پریکٹیکل کیا جائے کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے کہ میرے فلاں بھائی نے فلاں حاجت کے لیے, فلاں ضرورت کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کروں, اے اللہ اس کی اس ضرورت کو آپ پوری فرما دیجیے. خیر خواہی کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, دعا کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور پلس پوائنٹ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے گی کہ اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے اس سے بہتر چیز آپ اس کو عطا فرمائیں. ایک اور چیز ہے جس کا تعلق زبان سے ہے, استغفار. اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے لیے زہر اور تریاق بنایا ہے. جیسے زہر زندگی کو کھا جاتا ہے, آدمی مر جاتا ہے, ایسے ہی استغفار کی کثرت سے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا. ہر بد سے بد گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو, استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اس کا معمول بنانا چاہیے, اور ہم کو تو بہت زیادہ اہتمام استغفار کا کرنا چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مروی ہے, جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں, اور ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. غم دور ہوں گے, پریشانی دور ہوگی, اور ایسے راستے سے روزی پہنچے گی کہ گمان بھی نہیں ہوگا. لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے, اور دن رات میں کم از کم ایک تسبیح ہماری استغفار کی ہو. یوں تو بہت سارے استغفار کے کلمے ہیں مشہور, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں استغفار کی ایک مخصوص دعا بہت بڑی فضیلت کے ساتھ مروی ہے, جس کو سید الاستغفار قرار دیا ہے. اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے پروردگار, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ ہی نے مجھے پیدا کیا, میں آپ کا بندہ ہوں, اور حتی الوصول آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں, اور میں نے جو کچھ بھی شر کیا ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جو نعمتیں مجھ پر آپ کی نچھاور ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں. آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. یہ جو جملے ہیں حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گیا, وہ جنتیوں میں شمار ہوگا. اور جو رات کو یہ کلمات کہیں صبح ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا. جنتی ہونے کی گارنٹی حدیث کے حوالے سے مل رہی ہے اگر یہ سید الاستغفار پڑھا جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے. اس لیے کم از کم ہر بندے کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار کو پڑھ لے. اتنی بڑی فضیلت مل سکتی ہے. ایک اور چیز جو ذکر سے متعلق ہے, زبان سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی لذیذ اور آسان عبادت ہے کہ معمولی توجہ سے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے, اور اس کے بے شمار فوائد ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور ظاہر ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ ہے ذکر کرنے سے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو بندے کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن بندے کو فائدہ ہے۔ جب یہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کا تعلق اس کا مضبوط ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اس کی روح کو غذا ملے گی، بالادگی پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، اور اس روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند مرتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر۔ جامع الاصول کی روایت ہے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ساری ہیں اور ان کو انجام دینے کی استطاعت ہر بندے کی نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں گرہ سے باندھ لوں، اور بہت بڑا عمل نہ بتائیے کیونکہ میں بھول جاؤں گا، چھوٹا سا عمل بتائیے جسے میں یاد رکھ سکوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس میں نہ کیا جائے اس کی مثال مردے اور زندے کی ہے۔ ذکر کرنے والا گھر زندہ گھر ہے اور ذکر نہ کرنے والا گھر مردہ گھر ہے۔ مسلم شریف، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس حالت میں اس مجلس سے اٹھے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہے تو وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا، پریشانی کا، ندامت کا ذریعہ بنے گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ یہ پڑھنے سے وہ مجلس جس میں بندہ بیٹھا ہے وہ اس میں ہونے والی لغزشوں کا کفارہ بن جائے گی یہ تسبیح۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بہت ساری حدیثوں میں چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کی بڑائی کے، ذکر کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حدیث میں 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری، بولنا آسان، وقت بھی کم لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب کلمے، اور آپ کا جب نامہ عمل تولے گا تو اس میں بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ کلمے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت۔ کتنے آسان، کتنا وقت لگ رہا ہے آپ کو یہ پڑھنے میں، لیکن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہ میں جو کلمے بہت محبوب، نامہ عمل میں بہت وزنی، زبان پر بہت اہتمام کرنا چاہیے ان کو پڑھنے کا۔ حدیث میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ حدیث میں جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اس کو اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور شام کو یہ کلمات پڑھنے پر صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ پڑھو، چاہے ثواب کے یقین سے پڑھو یا یقین کے بغیر پڑھو، آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر غم، ہر ٹینشن سے نجات ملے گی۔ یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ یقین کر لے کہ یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے دیے ہوئے جملے ہیں۔ تو جس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملے دیے ان کی شان میں درود شریف، اس کی بھی فضیلتیں بے شمار اور کتابیں بھی بے شمار لکھی ہوئی ہیں۔ فضائل درود شریف کی کتابیں آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔
ایک دو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت۔ درود شریف میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے، تو اس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جب بھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بھی مستقل ایک درود شریف ہے، یہ بھی ایک مستقل درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چیزیں بتائی گئی جن کا تعلق زبان سے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں کہ وقت بہت کم لگتا ہے، نیکیاں بہت زیادہ ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اور آپ عائد وہ چیز کرتے ہوتے ہیں جو براہ راست حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں گوش گزار کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔